معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں کی غزہ پٹی پر فضائی بمباری۔ اسرائیل کے اعتراض کے باوجود F-35 لڑاکا طیارے۔ وزیر دفاع نے روک دیا ورنہ بشار الاسد کو قتل کروا دیتا، ٹرمپ۔ امریکی سینیٹروں کا ہندوستان کو باعث تشویش ملک قرار دینے کا مطالبہ۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے سخت احتجاج میں سازشی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ ہندوستان میں کرونا کیسز 50 لاکھ سے تجاوز۔ چین تنازع پر وزیر اعظم مودی نے جھوٹ بولا، جسے چھپانے کو پوری حکومت غلط بیانی کر رہی ہے۔ دہلی فسادات کے لیے مسلمان ذمہ دار۔ حکومت کا رخ نہیں بدلا تو نوجوان سرکار بدل دیں گے، پرینکا گاندھی۔ راجیہ سبھا میں بولے راجناتھ سنگھ، چین LAC کو نہیں مانتا، ہم ہر صورتحال کے لیے تیار۔ نوئیڈا میں صفائی ملازمین کی دھمکی، مطالبات نہیں مانے گئے تو اسلام قبول کریں گے۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی تعمیر کا کام ٹاٹا پروجیکٹ کے حوالے۔ حیدرآباد میں دھواں دھار بارش، دیوار منہدم ہونے پر 2 افراد ہلاک۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ کا رویہ جانبدارانہ، WSR کانگریس رکن راجیہ سبھا وجے سائی ریڈی۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں کی غزہ پٹی پر فضائی بمباری۔ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے علاقے میں فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں کئی رہائشی عمارتیں تباہ اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی کے علاقے دیر البلح اور خان یونس پر بم اور میزائل برسائے۔ بمباری کا سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ علاقے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے نکل کر اپنی جانیں بچائیں۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں کئی رہائشی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں اور درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جنہیں قریبی دواخانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے اعتراض کے باوجود F-35 لڑاکا طیارے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے اعتراضات کے باوجود انہیں لڑاکا طیارے F-35 UAE کو فروخت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سودے سے امریکہ میں پرکشش روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر دفاع نے روک دیا ورنہ بشار الاسد کو قتل کروا دیتا، ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ وہ 2017 میں شام کے صدر بشار الاسد کو مروانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کے وزیر دفاع جیمس میٹس نے ایسا کرنے سے انہیں روک دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کے ایک پروگرام میں صدر امریکہ نے انکشاف کیا کہ میں صدر شام بشار الاسد کو راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا، جس کے لیے منصوبہ تیار تھا، لیکن کم ہمت وزیر دفاع جیمس میٹس آڑے آ گئے اور ہم اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکے۔ امریکی سینیٹروں کا ہندوستان کو باعث تشویش ملک قرار دینے کا مطالبہ۔ مذہبی آزادی کو لاحق خطرات کے حوالے سے ڈیموکریٹک اور ریپبلک سینیٹروں کا مارک پومپیو کو مکتوب۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق فیڈرل کمیشن کی سفارتی پر عمل کرنے یا 30 دن کے اندر امریکی کانگریس میں وجہ بتانے کی مانگ۔ امریکہ کے 14 سینیٹروں نے ہندوستان کے موجودہ حالات کے پس منظر میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو مکتوب لکھ کر مطالبہ کیا کہ ہندوستان کو مخصوص امور میں باعث تشویش قرار دیا جائے۔ سینیٹروں نے اس کے لیے امریکی فیڈرل کمیشن کی تجاویز کا حوالہ دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے سخت احتجاج میں سازشی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ بحرین اور عرب امارات نے فلسطینی عوام کی آمنگوں کا خون کرتے ہوئے منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں اسرائیل کے ساتھ سازشی معاہدے پر دستخط کیے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد آل نہیان اور بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی اور غاصب اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے وائٹ ہاؤس میں اس سازشی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد امریکہ نے بھی ابراہام کے نام سے موسوم اس معاہدے پر دستخط کیا۔
ہندوستان میں کورونا کیسز 50 لاکھ سے تجاوز۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے کیسوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ متاثرین کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 11 دن میں ہی 1 ملین افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ آج 90,000 نئے کیس سامنے آئے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ میں کل سے بخار محسوس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد چیک اپ کے دوران میرا کووڈ-19 ٹیسٹ پازیٹیو نکلا۔ میں اس وقت زیر علاج ہوں۔ خود کو سیلف آئسولیشن کر لیا ہوں۔ چین تنازع پر وزیر اعظم مودی نے جھوٹ بولا، جسے چھپانے کو پوری حکومت غلط بیانی کر رہی ہے۔ کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ چین کے تعلق سے حکومت مسلسل غلط بیانی کر رہی ہے اور اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کل جماعتی میٹنگ میں 19 جون کو چین کی در اندازی سے متعلق جھوٹ بولا تھا۔ اسے چھپانے کے لیے پوری حکومت غلط بیانی کر رہی ہے۔ کانگریس کے ترجمان نے بدھ کے روز یہاں پریس کانفرنس میں کہا کہ مودی کے جھوٹ کو چھپانے کے لیے پوری حکومت بار بار جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر حکومت کا کوئی وزیر بھی کسی بھی سطح پر سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ دہلی فسادات کے لیے مسلمان ذمہ دار۔ دہلی فسادات پر تیار کردہ چارج شیٹ میں پولیس نے صرف مرکز کے متنازع نئے شہریت قانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں کا نام بھی اس چارج شیٹ میں داخل کیا ہے۔ CAA کے حق میں مہم چلانے والوں جیسے کپل مشرا کا نام شامل نہیں ہے۔ پولیس نے اس سال فروری میں دارالحکومت دہلی میں برپا کیے گئے فرقہ وارانہ فسادات کے لیے صرف مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ فسادات میں زائد از 50 افراد ہلاک اور کروڑوں روپے کی املاک تباہ ہو گئی تھی۔ 17,500 صفحات پر مشتمل اس چارج شیٹ کو 2 اسٹیل کے ٹرنکس میں بھر کر رکھا گیا ہے۔ ان میں سے زائد از 2,600 صفحات ملزمین کے خلاف الزامات پر مشتمل ہیں۔ حکومت کا رخ نہیں بدلا تو نوجوان سرکار بدل دیں گے، پرینکا گاندھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے 70ویں یوم پیدائش کو یوم بے روزگاری کے طور پر منا رہی کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے BJP حکومت پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اگر اب بھی آنکھیں مون کر بیٹھی رہی تو نوجوان حکومت بدل دیں گے۔ واڈرا نے جمعرات کو ٹویٹ کر کہا کہ نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ وقت پر امتحان، طے وقت میں رزلٹ، بغیر عدالت گئے تقرریاں، نوکریوں میں اضافہ ہو اور کنٹراکٹ کا قانون منسوخ ہو۔ راجیہ سبھا میں بولے راجناتھ سنگھ، چین LAC کو نہیں مانتا، ہم ہر صورتحال کے لیے تیار۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ چین کی سرگرمیوں سے واضح ہے کہ اس کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بات چیت کے باوجود چین کی طرف سے 29 اور 30 اگست کو اشتعال انگیز کارروائی کی گئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہندوستان چین سرحد پر حالات کے بارے میں راجیہ سبھا کو جانکاری دی۔ انہوں نے جمعرات کو کہا کہ چین کے لداخ میں تقریباً 38,000 مربع کلومیٹر زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے صاف کیا کہ چین کے ساتھ رشتے بڑھائے جا سکتے ہیں اور سرحدی تنازع پر بھی ساتھ میں بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن سرحد پر کشیدگی کا اثر رشتوں پر پڑے گا۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ چین کی سرگرمیوں سے واضح ہے کہ اس کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے۔ نوئیڈا میں صفائی ملازمین کی دھمکی، مطالبات نہیں مانے گئے تو اسلام قبول کریں گے۔ نوئیڈا میں پچھلے کئی دنوں سے ہڑتال پر بیٹھے سینکڑوں صفائی ملازمین نے اپنے مطالبات پورے نہ ہونے کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نوئیڈا اتھارٹی میں کام کرنے والے صفائی ملازمین جو گزشتہ کئی روز سے مختلف مطالبات کے لیے ہڑتال پر ہیں، انہوں نے سیکٹر 6 میں واقع نوئیڈا اتھارٹی کی دفتر کا محاصرہ کرتے ہوئے آج شدید احتجاج کیا۔ اس دوران معاہدے پر کام کرنے والے تمام کانٹریکٹ ورکرز نے اگلے 1 اکتوبر کو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے اور مطالبے کی تکمیل کا سخت مطالبہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی تعمیر کا کام ٹاٹا پروجیکٹ کے حوالے۔ ٹاٹا پروجیکٹ لمیٹڈ نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی تعمیر کی بولی لگا کر پروجیکٹ حاصل کر لیا ہے۔ 861 کروڑ 90 لاکھ روپے لاگتی اس پروجیکٹ کے لیے L&T لمیٹڈ نے 865 کروڑ کی بولی لگائی تھی۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کو سینٹرل وسٹا وی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت موجودہ عمارت کے قریب تعمیر کیا جائے گا۔ نئی عمارت پارلیمنٹ ہاؤس اسٹیٹ کے 118ویں پلاٹ نمبر پر تعمیر کی جائے گی۔
حیدرآباد میں دھواں بارش، دیوار منہدم ہونے پر 2 افراد ہلاک۔ شہر حیدرآباد میں چہارشنبے کی شام نہایت موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں گریٹر حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقے متاثر ہوئے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ شہر کے مضافاتی علاقے وقار آباد میں ایک خاتون بہہ گئی، جبکہ میڈی پلی علاقے میں مندر کی دیوار منہدم ہونے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ شدید بارش سے تولی چوکی، ماساب ٹینک، لکڑی کا پل، اتاپور، پنجا گٹا، امیر پیٹ کے علاوہ کئی علاقے جھیل میں تبدیل ہو گئے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ کا رویہ جانبدارانہ، وی ایس آر کانگریس رکن راجیہ سبھا وجے سائی ریڈی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، وی ایس آر کانگریس کے قائد رکن راجیہ سبھا وجے سائی ریڈی نے آج راجیہ سبھا میں مباحث میں حصہ لیتے ہوئے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے ججوں پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ آندھرا پردیش میں ہائی کورٹ ریاستی حکومت کے خلاف کام کر رہی ہے، جانبدارانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، جسے فوری تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ عدلیہ کے رویے کی وجہ سے ریاستی حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے احکامات کی وجہ سے عدلیہ کے کام پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے خلاف پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابقہ جنرل ایڈوکیٹ کے خلاف درج FIR کی خبر کو شائع نہ کرنے کی ہائی کورٹ نے میڈیا کو ہدایت دی۔ ہائی کورٹ کا یہ رویہ سینسرشپ کے مترادف ہے، جس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ عدلیہ کی جانب سے شدید رکاوٹوں کے باوجود ریاست میں کورونا وائرس کے انسداد میں حکومت ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو